میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ کمپنی کے سبھی ورکرز اور آفیسرز بہت محنتی تھے۔ سب لوگ مل جل کر کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک پروجیکٹ پر سب نے بہت محنت کی اور اس کو مکمل کیا۔ اسی خوشی میں کمپنی کی مینجمنٹ نے سب ورکرز کو گروپ کی صورت میں خوبصورت جگہوں کے وزٹ کرنے کی خوشخبری سنائی۔ میرے ساتھ گروپ میں 5 لوگ اور تھے۔ ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا۔ کمپنی نے ہماری ٹرین کی ٹکٹس بکس کرا دی تھیں۔ ہم لوگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور ٹرین کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ کافی سمے بعد کہیں گھومنے کا موقع ملا ہے۔ کچھ انتظار کے بعد ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکی اور ہم سب لوگ اپنے سامان کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو گئے۔ 5 منٹ کے بعد ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ ہم سب لوگ آپس میں خوش گپیاں لگانے لگے۔ باتوں باتوں میں کئی اسٹیشنز گزر گئے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب رات بھی ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ ٹرین میں سناٹا چھانے لگا تھا۔ ہم لوگ بھی آرام کرنا چاہتے تھے۔ میں جا کر اپنی برتھ پر سو گیا۔ رات کے آدھے پہر میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی تھی۔ مجھے لگا کہ میں یہ آواز اپنی نیند میں سن رہا ہوں۔ بچے کے رونے کی آواز مسلسل میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھا کہ جا کر دیکھوں آخر کون سا بچہ ہے اور کیوں رو رہا ہے۔ میں نے ٹرین میں دیکھا تو مجھے کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ آواز کا پیچھا کرتے کرتے ٹرین کے ٹوائلٹ تک آ گیا کہ مجھے معلوم ہوا کوئی بچہ ٹوائلٹ کے اندر رو رہا ہے۔ میں سمجھا شاید بچے سے دروازہ نہیں کھل رہا اور وہ اسی لیے رو رہا ہے۔ میں نے دروازہ نوک کیا کہ اندر کون ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ اندر کون ہے، اسی وقت رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے دوبارہ آواز دی کہ بیٹا کون ہو؟ اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، مگر اندر سے کوئی ہی آواز نہ آئی۔ میں پریشان ہونے لگا کہ بچہ رو بھی رہا ہے اور اب جواب بھی نہیں دے رہا۔ میں نے دروازے کو دھکا مارنا چاہا کہ زور سے دھکا لگاؤں، شاید دروازے کی کنڈی کھل جائے۔ میں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ دھکا دیا تو ٹوائلٹ کا دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میری حیرت بڑھ گئی کیونکہ اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ پھر سوچا کہ کون رات کے اس پہر مجھ سے مذاق کر سکتا ہے۔ میں اسے اپنا وہم کہتے ہوئے پیچھے مڑا اور اپنی برتھ کی طرف جانے لگا۔ مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دوست جو کہ میرے ساتھ ٹرپ پر آیا تھا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں ایک دم سے چونک گیا۔ میں نے پوچھا کہ یار تم ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ یہ کون سا وقت ہے ٹہلنے کا؟ وہ مسلسل میری طرف دیکھی جا رہا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا تھا کہ اس کی آنکھیں لال ہونا شروع ہو گئیں اور منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ اس نے چیخ مار کر کہا کہ میرا گھر آنے والا ہے، میری ماں میرے انتظار میں ہے، میرا گھر آنے والا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ڈرتے ہوئے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو میرے ساتھ آئے تھے، تمہارا گھر یہاں کیسے آ گیا؟ میں ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اس نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ایک ٹکٹ چیکر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس کا پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے پیچھے کھینچا۔ ٹکٹ چیکر نے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک مار دی تو اس کی آنکھوں کی سرخی جاتی رہی اور منہ سے خون آنا بھی بند ہو گیا۔ میں نے ٹکٹ چیکر سے یہ سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے کہا کہ چند سال پہلے ایک نوجوان نے ٹرین سے کود کر خودکشی کی تھی۔
جس کی روح آج بھی یہاں سے گزرنے والی ٹرینوں میں بھٹکتی رہتی ہے اور بہت سے لوگوں کی جان لینے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹکٹ چیکر کی یہ بات سن کر سبھی لوگ بہت ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے رات جاگ کر گزاری اور صبح ہوتے ہی اپنی منزل پر روانہ ہو گئے۔ مزید ایسی حقیقت پر مبنی ہارر سٹوریز کے لیے ہمارے چینل ہارر سٹوریز کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔